دل آویز اپنا سانس لینا بھول گئی تھی جب شائستہ بیگم نے اسے یہ کہا کہ تابش کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی، ساتھ میں پاپ کارنز کھا رہی تھی کہ جب لاؤنج میں رکھے فون پر بیل ہو رہی تھی۔ فون اس کی والدہ نے اٹھایا۔ وہ کہنے لگی، دل، کیا تمہیں فون کی آواز نہیں آ رہی؟ ٹی وی کا والیوم ہلکا کرو۔ وہ کہنے لگی، پلیز، ابھی تو میں پیپر دے کے فری ہوئی ہوں، بس مجھے کوئی کام نہیں کرنا، یہاں تک کہ فون بھی نہیں اٹھانا۔ بہت لاڈ سے اس نے یہ کہا تھا۔ شائستہ نے اپنی اکلوتی لاڈلی نخریلی بیٹی کو مسکرا کے دیکھا تھا۔ فون اٹھایا تو تابش تھا۔ کچھ دیر اس سے بات کی، پھر دل آویز سے کہنے لگی، دل، تابش تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دل آویز تو یوں تھی جیسے سانس لینا بھول گئی ہو۔ بہت ڈرتی تھی وہ تابش سے۔ تابش کے نام سے اس کی جان نکلتی تھی۔ اس نے وہیں سے اپنے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا، کہنے لگی، نو موم، آپ اسے کہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہوں۔ شائستہ بیگم نے بیٹی کو آنکھیں دکھائیں۔ وہ کہنے لگی، بات کرو، شوہر ہے تمہارا۔ لیکن دل آویز نے فوراً سے ٹی وی ریموٹ سے بند کیا اور اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ شائستہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، تابش، تمہارا نام سن کے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہے۔ تابش کہنے لگا، ہم ہیں مشتاق، وہ ہیں بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ کمون پھپھو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ 5 سال ہو گئے ہیں مجھے لندن آئے ہوئے، اور مجال ہے کہ زوجہ محترمہ نے ایک بار بھی فون پر بات کرنے کی زحمت کی ہو۔ شائستہ بیگم ہنسنے لگی۔ انہیں شروع سے ہی اپنا یہ بھتیجا کچھ زیادہ ہی جان سے پیارا تھا۔ وہ کہنے لگی، جب خود آؤ گے تو اس سے پوچھ لینا۔ تابش کہنے لگا، ظاہر سی بات ہے، آؤں گا تو اس 5 سال کا سارا اگلا پچھلا حساب چکتا کروں گا، اور دیکھ لیجئے گا پھپھو، آپ کی ایک نہیں سنوں گا، اور بیچ میں مت آئیے گا، پھر میں جانوں اور میری دل آویز۔ وہ کہنے لگی، کب آ رہے ہو تم؟ ہر سال یہی کہتے ہو کہ آؤں گا، لیکن آتے نہیں ہو۔ تابش کہنے لگا، بس ایک ہی بار دھماکہ کروں گا آپ کے گھر پہ، پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا کہ کب آ رہا ہوں، اور پلیز دل کو مت بتائیے گا کہ میں آ رہا ہوں، ورنہ خوف کے مارے کہیں وہ انا للہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر تابش نے چھت پھاڑ کہا لگایا تھا۔ شائستہ بیگم کہنے لگی، بڑے بدتمیز ہو، خبردار جو میری بیٹی کے لیے ایسے الفاظ منہ سے نکالے تو۔ تابش کہنے لگا، اوکے پھپھو جانی، ابھی میں فون رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی بیٹی تو مجھ سے بات کرے گی نہیں، لیکن آپ کو بہت جلد خوشخبری سناؤں گا۔ شائستہ نے بھی حال احوال کر کے فون بند کر دیا۔ 5 سال پہلے دل آویز 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ وہ محض 15 سال کی تھی جب اس کا نکاح اس کے ماموں زاد تابش سے کر دیا گیا تھا، اور یہ تابش جہانگیر کی ضد تھی کہ جب تک اس کا نکاح دل آویز سے نہیں کیا جائے گا وہ لندن نہیں جائے گا۔ شائستہ کا بس ایک ہی بھائی تھا، جہانگیر سلطان، اور تابش ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ ان کا بزنس کچھ پاکستان میں تھا اور کچھ لندن میں۔ خود وہ زیادہ تر لندن میں ہی رہتے تھے، لیکن تابش اور ان کی بیوی سفینہ پاکستان میں ہی رہتے تھے۔ سفینہ اور شائستہ میں نند بھاوج والا روایتی رشتہ نہیں تھا۔ کسی زمانے میں دونوں بہت گہری سہیلیاں ہوا کرتی تھیں، پھر یہ دوستی رشتہ داری میں بدل گئی۔ شائستہ نے اپنے بھائی جہانگیر کا رشتہ اپنی دل عزیز سہیلی سفینہ سے کیا تھا۔ دونوں کے گھر بھی برابر میں ہی تھے اور محبت بھی بہت تھی۔ شائستہ کی اور سفینہ کی شادی یوں تو ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی تابش سفینہ اور جہانگیر کی گود میں آ گیا تھا، لیکن شائستہ کی گود 7 سال خالی رہی۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد شائستہ کی گود میں ایک ننھی سی پری آئی، اور وہ واقعی کوئی پری ہی تھی، بے تحاشا خوبصورت، بالکل جاپانی گڑیا لگتی تھی۔ تابش 7 سال کا تھا جب اس نے اس ننھی پری کو دیکھا، تبھی وہ اسے بڑی خوبصورت اور پیاری سی لگی۔ سنہری بادامی آنکھیں، اپنی گود میں لے کے اسے بیٹھا ہوا تھا، بار بار سفینہ سے پوچھ رہا تھا، مما، یہ ڈال اللہ تعالیٰ نے پھپھو کو دی ہے؟ سفینہ کہتی، ہاں، یہ ڈال پھپھو کو دی ہے۔ کہنے لگا، اسے میں رکھ لوں؟
شی از سو پریٹی. شائستہ اپنے بھتیجے کی بات سن کے ہنسنے لگی. کہنے لگی بڑی مشکل سے تو اللہ نے مجھے دی ہے، میں تمہیں کیوں دے دوں؟ تابش بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے جب بھی اس کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا تھا وہ اپنی پھپھو کے گھر آ جاتا اور پھر کئی کئی گھنٹے دلاویز کے پاس بیٹھا، کبھی اس کے چہرے پہ انگلی پھیرتا رہتا، کبھی اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہتا، اس کے ننھے منھے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتا رہتا. بس ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے محسوس ہوتی تھی. پھر کوئی دوسرا بہن بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے کب وہ اس مومی گڑیا کا عادی ہونے لگا اسے پتہ ہی نہیں چلا. سب سے پہلا مسئلہ اس وقت ہوا جب دلاویز 4 سال کی ہوئی اور اسکول جانے لگی. اس وقت تابش 11 سال کا تھا. جس اسکول میں وہ پڑھتا تھا اسی اسکول میں دلاویز کو بھی داخل کروایا گیا اور وہ اس کی یوں حفاظت کرتا تھا جیسے اس کا محافظ ہو. وہ گھر آ جاتا، اسے لکھنا سکھاتا، لیکن دلاویز اس سے بہت گھبراتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اس کی غلطی پہ اسے ڈانٹ دیتا تھا اور اسے تابش کے علاوہ کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا. شائستہ تو اپنی بیٹی پہ جان نچھاور کرتی تھی. یہی حال راحیل صاحب کا بھی تھا. 8 سال بعد اللہ نے بیٹی دی تھی، اسی لیے وہ دونوں اس کے لاڈ اور نخرے ہی اٹھاتے تھے. آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا. جیسے جیسے دلاویز بڑی ہونے لگی اسے تابش ایک آنکھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہی اسے پڑھاتا تھا اور بڑی سختی سے باز پرس بھی کرتا تھا. اس کا ٹیسٹ غلط ہوتا تو اسے ڈانٹ دیتا، اسے کہتا کھڑی ہو کے یاد کرو. وہ کھڑی ہو کر جب یاد کرنے لگتی تو غصے سے اس پہ چلانے لگتا، دل اگر تمہاری آواز نکلی تو میں تمہاری جان نکال لوں گا. بند کرو اپنا رونا دھونا، صاف کرو اپنے آنسو، اور اب تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے چاہیے. دلاویز کا تو دل یوں ہوتا جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا. وہیں چپ کر جاتی، آنسو بھی خشک ہو جاتے، سسکیاں بھی بند ہو جاتی. اتنا ڈرتی تھی وہ اس سے. دل نے کیا پہننا ہے، کیا پڑھنا ہے، اس سب کا فیصلہ تابش کرتا تھا. ایک بار دلاویز کی برتھ ڈے تھی. اسے اپنے لیے پنک فیری فراک پسند آیا تھا، لیکن تابش کو اس کے لیے وائٹ کلر کا فراک اچھا لگا. وہ کہنے لگا دل تم یہ پہنو گی. اس نے کہا تابش مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے باربی فراک پسند ہے. لیکن اس کی خوبصورت آنکھوں سے وہ سہم گئی. پھر وہی پہنا جو تابش کو پسند تھا. لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اسے تابش نام سے بھی چڑ ہونے لگی. اسے لگتا تھا کہ وہ شخص اس کا حاکم ہے اور وہ اس کی غلام ہے. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی تھا. جب وہ 9th میں تھی تو کہنے لگی کہ وہ 9th کلاس میں سائنس لے گی، لیکن تابش نے کہا کہ نہیں تم کمپیوٹر سائنس لوگی، کیونکہ آج کل اس کی بہت ویلیو ہے. اسے میڈیکل میں دلچسپی تھی، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن تابش نے صاف انکار کر دیا کہ دل تم وہی پڑھو گی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ تمہیں تو عقل ہے نہیں، تمہیں کیا پتا تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے. اب کیا ان سب کو یہ لگتا تھا اس بھولی بھالی مومی گڑیا میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ ساری عقل تو اس تابش صاحب کے اندر ہے جو کہ ذہین، فتین اور پڑھنے میں بہت آگے ہیں. پورے اسکول میں ٹاپ کرتا ہے، بورڈ میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا، اس لیے دلاویز کے لیے فیصلہ تابش کا ہی چلتا تھا. لیکن جب وہ 10ویں جماعت میں آئی تو ایک دھماکہ تھا جو اس کے سر پہ پھوٹا تھا. جہانگیر صاحب لندن سے پاکستان آئے تو ایک نیا فیصلہ سنایا گیا. وہ کہنے لگے کہ اس بار سفینہ اور تابش کو اپنے ساتھ لندن لے کر جائیں گے. باقی تعلیمی سلسلہ تابش وہیں پہ پورا کرے گا اور اپنے باپ کا بزنس بھی سنبھالے گا. لیکن تابش نے صاف انکار کر دیا. وہ کہنے لگا مجھے دل کی بہت عادت ہو گئی ہے، میں اس کو دیکھے بنا نہیں رہ سکتا، اور لندن تو بہت دور ہے، میں نہیں جاؤں گا. لیکن دل ہی دل میں دلاویز بڑی خوش تھی کہ اچھا ہے یہ مانسٹر اس کی زندگی سے چلا جائے جس کا خوف ہر وقت اس کے ارد گرد رہتا تھا. وہ کھل کے سانس تک نہیں لے سکتی تھی. جیسے ہی اسے پتا چلا کہ چند روز بعد اس کے ماموں ممانی تابش کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ خوش تھی. لیکن تابش اتنا ہی پریشان تھا. پہلے تو اس نے اپنے والد سے صاف کہہ دیا کہ وہ پھپھو کے پاس رہ لے گا،
لیکن لندن نہیں جائے گا۔ سفینہ بھی لندن جانے کے حق میں نہیں تھی کیونکہ اس کی شائستہ سے بہت محبت تھی۔ وہ روئے جا رہی تھیں، کہہ رہی تھی کہ آپ تو اپنے بزنس کے چکر میں بھاگ دوڑ میں لگے رہیں گے، میں وہاں اکیلی انگریزوں کے بیچ میں جا کے کیا کروں گی؟ لیکن ان کی بھی ضد تھی کہ اس بار وہ بیوی اور بیٹے کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ وہ کہنے لگے کہ تابش کے مستقبل کا سوال ہے۔ تابش نے جب سارے حربے آزما لیے لیکن اس کے والد اپنی بات پہ ڈٹے رہے تو ایک دن وہ اپنے والد کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازے پہ دستک دی۔ اس کے والد اور والدہ دونوں جاگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا، سامنے ہی جہانگیر صاحب اور سفینہ بیٹھے تھے۔ وہ ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بولو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کے ساتھ لندن اسی صورت میں جاؤں گا جب آپ میرا نکاح دل سے کر دیں گے۔ یہ بات سن کر دونوں ہی اچنبھے میں آئے، کہنے لگے تمہارا دماغ تو درست ہے، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تابش کہنے لگا جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے وہ اچھی لگتی ہے اور مجھے شادی اسی سے کرنی ہے۔ سفینہ اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے تمہیں اچھی لگتی ہے لیکن بیٹا ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے۔ تابش کہنے لگا میں نے کب کہا ہے کہ آپ مجھے رخصتی کروا دیں؟ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ ابھی میٹرک کلاس میں پڑھتی ہے، ابھی اسے اور تعلیم حاصل کرنی ہے، میں صرف نکاح کا کہہ رہا ہوں۔ جہانگیر کہنے لگے کہ مجھے نہیں لگتا کہ نکاح کا یہ کوئی موقع ہے اور پھر راحیل کبھی نہیں مانے گا۔ تابش کہنے لگا پھر میں بھی کبھی نہیں مانوں گا۔ ڈیڈ میں لندن آپ کے ساتھ اسی صورت میں جاؤں گا جب دل آویز سے میرا نکاح ہوگا، باقی فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ جہانگیر اور سفینہ دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ اس بے وقوف ضدی لڑکے کا کیا کریں۔ سفینہ کہنے لگی کیا راحیل بھائی اور شائستہ سے بات کر کے دیکھوں؟ جب یہ بات راحیل اور شائستہ کے سامنے رکھی گئی تو دونوں گم سم سے بیٹھے تھے۔ شائستہ کا تو اپنا بھتیجا شروع سے ہی ان کو دل عزیز تھا، دلی خواہش بھی تھی، لیکن راحیل اتنی جلدی نکاح کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ جب جہانگیر نے بہت اصرار کیا، کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں تابش بہت ضدی ہے، لندن نہیں جائے گا، اور پھر اپنے گھر کے بچے ہیں، آپس میں شادی کرنے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے بھائی صاحب۔ راحیل کہنے لگا بالکل گھر کے بچے ہیں اور ہمیں اس رشتے پہ اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، میں اسے کسی بھی ایسے بندھن میں نہیں باندھنا چاہتا، ابھی تو آپ نہ سمجھیں۔ لیکن جہانگیر اور سفینہ کا اصرار تھا، پھر شائستہ بھی رضامند تھی، اس لیے راحیل صاحب کو چپ رہنا پڑا۔ لیکن دل آویز تو بالکل ہر بات سے انجان تھی، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی قسمت کا فیصلہ تابش کے حق میں ہو چکا تھا۔ وہ مومی گڑیا کب دل آویز راحیل سے دل آویز تابش بن گئی۔ وہ تو اس دن چونکی جب اس کی ممانی نے اسے خوبصورت سی میکسی لا کر دی کہ اسے پہن کے تیار ہو جاؤ، شام کو سب مہمان آئیں گے۔ سب کو لگا کہ وہ چھوٹی ہے، اس سے پوچھنا ضروری نہیں ہے، ویسے بھی اسے سمجھ نہیں ہے، بچی ہے، اس لیے جو کہیں گے چپ چاپ مان لے گی۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو وہ بالکل گم سم چپ سی تھی۔ نکاح خواہ 3 بار پوچھ چکا تھا، تب جا کے شائستہ نے اس کا بازو دبایا تو وہ چونکی۔ چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے اس نے ایجاب و قبول کیا، سائن بھی کر دیا، لیکن دل میں تابش کو لے کے صرف خوف تھا، دوسرا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ادھر دوسری جانب تابش کے دل کی بے قراریاں عروج پر تھیں، دلی مراد پوری ہو گئی تھی، دل کی خواہش تھی کہ اپنے بچپن کی محبت سے منقوہہ بن گئی، اسے ایک تنہائی کی ملاقات ضرور کرے، اپنے جذبات کا کچھ اظہار کرے، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا، کیونکہ نکاح ہوتے ہی کچھ دیر کے بعد جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے تو دل آویز اس کے پاس سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اس کے لیے تو یہ سب کچھ اچانک ہو جانے والے حادثے کی طرح تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کم عمری میں اس کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔
آج اسے جی بھر کے رونا آیا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی تابش نے کیا تھا۔ نہ اس سے پوچھا گیا، نہ اس کی مرضی کو اہمیت دی گئی، بلکہ اسے تو مومی گڑیا ہی سمجھا جا رہا تھا، خوبصورت اور بے جان سی۔ آج تابش کے نام کر دیا گیا۔ اس نے کمرے میں آتے اپنے سارے زیورات بے دردی سے اتار کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینکے، روتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتار کے پھینک دیا۔ واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی سے اپنا منہ دھویا، پھر کپڑے بھی تبدیل کر لیے، کمرے کی لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی لیکن اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھوں سے گرم گرم پانی نکل کر تکیے میں جذب ہو رہا تھا۔ پھر دروازہ خود بخود کھلا۔ اس کی والدہ تھی۔ کہنے لگی، اتنی جلدی سو گئی؟ دلاویز، اصل میں تابش تم سے ملنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ اپنا سانس روکے چپ چاپ اپنی سسکیوں کو اپنے اندر دبائے لیٹی رہی۔ ایک لفظ اس نے منہ سے نہیں نکالا۔ اس کی والدہ اس کے پاس آئیں، اس کا سر سہلانے لگی۔ وہ کہنے لگی، لگتا ہے گہری نیند سو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا تو اس کی سسکیاں گونجی تھیں، لیکن اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے دبا لیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی۔ اگلے روز شام کی فلائٹ سے سفینہ، جہانگیر اور تابش نے لندن جانا تھا۔ پوری رات تابش کی آنکھوں میں کٹی۔ اس مومی گڑیا کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں سے دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں اتنے جذبات تھے کہ چین ہی نہیں لینے دے رہے تھے۔ اسی لیے اس نے اپنی پھپھو سے کہا تھا کہ وہ بس 5 منٹ کے لیے دلاویز سے بات کرنا چاہتا ہے۔ شائستہ اس کی پھپھو کم اور دوست زیادہ تھی۔ ہر بات بلا تکلف جیسے وہ اپنی ماں سے کہتا تھا ویسے ہی شائستہ سے بھی کہہ دیتا تھا۔ وہ کمرے میں آئیں بھی، لیکن انہیں لگا کہ دلاویز سو چکی ہے، تو وہ بہت مایوس ہو کر واپس لوٹا۔ وہ بار بار خود سے ہم کلام ہو کے یوں بات کر رہا تھا جیسے سامنے دلاویز ہو۔ کہنے لگا، تمہیں نیند کیسے آ گئی اور کیوں آ گئی؟ جب میری آنکھوں میں تمہارا حسین سراپا آ کے ٹھہر گیا ہے، میری نیندیں اڑا کے رکھ دی ہیں، تو تم کیسے سکون سے سو سکتی ہو؟ اگلے روز جب اسے ایئرپورٹ جانا تھا تو اسے چھوڑنے کے لیے سب لوگ پہنچے۔ شائستہ سفینہ کے ساتھ گلے لگے ہوئے روئے جا رہی تھیں۔ جہانگیر اسے تسلی دے رہا تھا۔ بس ایک دلاویز چپ چاپ کھڑی تھی۔ آنکھیں متورم سی لگ رہی تھیں، لیکن نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تابش بھی کبھی اپنی والدہ کو تسلی دے رہا تھا، کبھی پھپھو کو، لیکن نظریں اس کی دلاویز پہ جمی ہوئی تھیں، چپ، بالکل چپ چاپ، ایک سائڈ پہ کھڑی۔ سب کی میل ملاقاتوں کے بعد وہ بس 1 منٹ کے لیے اس کے پاس آیا، اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ دلاویز نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ دھیرے سے آگے بڑھایا۔ تابش نے بڑی مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کہنے لگا، آفیشلی طور پہ اب تم میری ہو چکی ہو، اس لیے تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ کمپیوٹر سائنس پڑھو گی تم، سمجھ آ رہی ہے نا کیا کہہ رہا ہوں تمہیں؟ پھر اس بات میں سر ہلا دیا، پھر گہری سانس لے کے سوچنے لگی کہ جب تمہاری نہیں تھی تب بھی فیصلہ تمہارا ہی چل رہا تھا۔ ساری زندگی اب یہ شخص مجھ پہ اپنے فیصلے مسلط کرتا رہے گا، اور میں کسی غلام کی طرح، کٹ پتلی کی طرح بس وہی کرتی جاؤں گی جو یہ چاہتا ہے۔ وہ جا چکا تھا اور دلاویز کو ایسے لگا جیسے وہ کسی قید خانے سے آزاد ہوئی ہے، کھل کے سانس لے سکتی ہے۔ اس نے کمپیوٹر سائنس ہی لی تھی، لیکن دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی، گھر میں بھی ہوتی تو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتی۔ جان اس کی اس وقت نکلتی تھی جب تابش کا فون آتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے دلاویز سے بات کرنی ہے۔ وہ فوراً سے واک آؤٹ کر جاتی، اپنے موبائل پہ بھی تابش کا نمبر دیکھتے ہی موبائل آف کر دیتی تھی۔ ایک خوف سا اس پہ طاری ہونے لگتا تھا۔ یہی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں جب آئے گا تب کیا ہوگا، جب اس کی رخصتی اس کے ساتھ ہوگی تب کیا ہوگا۔ یہ سوچ اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا جاتی، خوف ہی خوف اس کے پورے وجود میں سرایت کر جاتا۔ شادی کے نام سے ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ اسے ڈراتا ہی آیا تھا، اس پر رعب جماتا آیا تھا۔
بے شک اب وہ یہاں نہیں تھا، لیکن اس کا خوف اس کے سر پہ سوار رہتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر غصے سے بیٹھ گئی، یہی سوچنے لگی کہ آخر یہ شخص کیوں اس کی زندگی سے غائب نہیں ہو جاتا، کاش وہ کبھی نہ آئے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ چند روز بعد ہی وہ واپس لوٹ آئے گا، وہ بھی بنا اطلاع دیے۔ وہ اپنے بنگلے کے باغیچے میں بیٹھی تھی، اپنی ڈائری میں شاعری لکھ رہی تھی، بالکل کھوئی ہوئی، جب اسے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ چوکیدار پوچھ رہا تھا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ اکثر ملازمین گھر سے آتے جاتے رہتے تھے۔ نہ اس نے دیکھنے کی زحمت کی کہ آیا کون ہے۔ تابش ٹیکسی میں آیا تھا، چوکیدار سے کہنے لگا، میرا سامان اندر لے جاؤ۔ وہ لاؤنج میں جانے لگا تو اس کی نظر باغیچے میں بیٹھی ہوئی دلاویز پہ پڑی۔ وہ تو اسے دیکھ کر آنکھیں پلٹنا بھول گیا۔ اب تو وہ مومی گڑیا بے حد خوبصورت ہو چکی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے، ہاتھ میں کتاب پکڑے وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ بڑی محویت سے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کے ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اپنے دھیان میں غزل گنگنا رہی تھی، تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے، پھر ہاتھ پہ تیرا ہاتھ رکھوں، کچھ الٹا سیدھا فرض کروں، کچھ سیدھا الٹا ہو جائے، میں آہ لکھوں تو ہائے کرے، بے چین لکھوں بے چین ہو تو، پھر بے چینی کا بے کاٹوں، تجھے چین ذرا سا ہو جائے، ابھی عین لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے، جب کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ وہ اپنی اس غزل میں اس قدر مگن تھی کہ اسے بالکل بھی ہوش نہیں تھی۔ غزل پڑھتے ہوئے جب اس نے آنکھیں کھولیں تو کسی کی پرشوق نظر اس پہ پڑی۔ وہیں سے نظروں کا سفر شروع ہوا، لیکن جیسے اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو سانس لینا بھول گئی۔ فوراً سے اپنی ڈائری اٹھائی اور اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کرنے لگی، پھر کھڑی ہو گئی۔ جان بوجھ کر تابش نے اپنے چہرے پہ غصے کے تاثرات پیدا کیے۔ کہنے لگا، اچھا تو پڑھائی کرنے کے بجائے تم غزلیں پڑھتی ہو، بڑا شوق ہے تمہیں عشق کرنے کا؟ یہ سن کر تو دلاویز کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ فوراً سے وہاں سے جانے لگی، لیکن تابش نے اسے بازو سے پکڑا اور اپنے مقابل کھڑا کر لیا، ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی۔ کہنے لگا، سکھاؤں تمہیں عشق کیسے کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کر اور اس کا خمار آلود لہجہ سن کر اس کے رہے سہے اوسان بھی گئے۔ کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑو تابش۔ لیکن تابش کو تو یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، میرا فون کیوں نہیں اٹھاتی تھی؟ بات کیوں نہیں کرتی تھی مجھ سے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے کچھ کہتا، شائستہ بیگم باہر آ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے لاؤنج کے کھلے دروازے کے اندر چلی گئی۔ شائستہ نے جب تابش کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ فوراً سے ان کے پاس آیا، شائستہ کے گلے لگ گیا۔ کہنے لگا، بتائیں پھپھو کیسا لگا میرا سرپرائز؟ شائستہ کو تو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی، تابش کے بچے، بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا، اگر بتا دیتا تو آپ کے چہرے کی یہ حسین مسکراہٹ تھوڑی نہ دیکھنے کو ملتی۔ شائستہ کہنے لگی، بہت شریر ہو گئے ہو، مجھے بتا دیتے تو تمہیں تمہاری پسند کی ڈشز کھلاتی۔ کہنے لگا، آپ جو کھلائیں گی مجھے پسند ہوگی۔ شائستہ اسے اپنی ہمراہی میں لاؤنج میں لے آئیں۔ صوفے پر بیٹھ کر سفینہ اور جہانگیر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تابش کہنے لگا، وہ 1 مہینے تک آ جائیں گے۔ پھر کہنے لگا، پھپھا نظر نہیں آ رہے۔ کہنے لگی، ہاں وہ آفس میں ہے، تم آرام کرو، رات کا ڈنر وہ ہمارے ساتھ ہی کریں گے، اور رات تک میں تمہارے لیے تمہاری پسند کی سب چیزیں بنوا لوں گی، تم گیسٹ روم میں چلے جاؤ۔ لیکن وہ دل آویز کا حسن دیکھ کر بے چین سا ہو گیا تھا۔ ابھی تک جو تصور اس کے دماغ میں تھا وہ اس سے کہیں زیادہ حسین تھی، کیونکہ ان 5 سالوں میں ایک بار بھی دلاویز نے تابش سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی اپنی کبھی کوئی تصویر بھیجی۔ وہ نہا کر فریش ہو کر آ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر بیڈ پہ لیٹا، اس کو سوچنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔
رات کو ڈنر سے پہلے وہ باہر آیا۔ تب تک راہیل بھی اپنے آفس سے واپس آ چکے تھے۔ ڈنر پہ سب موجود تھے لیکن وہ نہیں تھی، اور تابش اسے دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ راہیل نے کہا کہ دلاویز کہاں ہے؟ کھانا نہیں کھائے گی؟ شائستہ کہنے لگی وہ کھانا کھا چکی ہے، کہہ رہی تھی بھوک جلدی لگ گئی ہے اور اب تو شاید سو چکی ہوگی۔ یہ سن کر تابش کا دل بجھ سا گیا۔ بہرحال اگلی صبح جب وہ جاگنگ سے واپس آیا تو وہ ٹیبل پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سے حیرت کا مظاہرہ کرنے لگی۔ راہیل اپنے آفس جا چکا تھا، شائستہ کچن میں تھی۔ جب تابش نے دلاویز کے برابر والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا، اس نے جلدی سے گرم گرم چائے کے گھونٹ بھرے اور کھڑی ہو گئی، لیکن تابش نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے واپس بٹھا دیا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگا جان کیوں چھڑواتی ہو مجھ سے؟ کہنے لگی نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی جھجکتے ہوئے بولی۔ تابش کہنے لگا آرام سے ناشتہ کرو، یونیورسٹی میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ کہنے لگی نہیں میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ بار بار وہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تابش جو اس کے چہرے پہ چھانے والی بدحواسی اور گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میں تمہیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ کہنے لگی آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ وہ یوں کانپ رہی تھی جیسے اس پہ لرزہ طاری ہو چکا ہو۔ پہلی بار تابش کو اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا۔ خوف کے مارے وہ کانپ رہی تھی۔ تابش نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ فوراً سے اٹھ کے چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں تابش کو یہ محسوس ہونے لگا کہ دلاویز اس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی ہے۔ جب بھی وہ ڈنر کے لیے ٹیبل پہ بیٹھتا تو وہ فٹافٹ سے کھانا کھا کے چلی جاتی، اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی تک اسے ایسا کوئی موقع دے ہی نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے شام کی چائے پر شائستہ سے یہ پوچھا کہ آخر دلاویز کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں اس سے دور دور بھاگتی ہے؟ شائستہ کہنے لگی شاید تم سے شرماتی ہے۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا پھپھو کس دور کی بات کر رہی ہیں آپ؟ آج کل کی لڑکیاں شرماتی نہیں ہیں۔ شائستہ کہنے لگی میں نے تو اسے ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے، کبھی تم سے بات نہیں کرتی۔ شاید کم عمری میں نکاح کا نتیجہ ہے، شاید وہ اس رشتے کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہی۔ وہ کہنے لگا 5 سال گزر گئے ہیں، اب وہ یونیورسٹی میں آ گئی ہے، چھوٹی بچی تو نہیں ہے، اور پھر میں اس کا کزن بھی تو ہوں، لیکن اس نے کبھی کزن کی حیثیت سے بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ جہاں جاتا ہوں وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ویسے بھی 1 مہینے بعد ڈیڈ اور موم بھی آ جائیں گے اور پھر ہمیں رخصتی چاہیے۔ یہ سن کر شائستہ ضرور چونکی تھی۔ وہ کہنے لگی اتنی جلدی؟ یہ سن کر تابش نے حیرت سے اپنی پھپھو کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا اتنی جلدی نہیں ہے، 5 سال بہت مشکل سے گزارے ہیں میں نے، اور آپ کہہ رہی ہیں اتنی جلدی؟ ویسے بھی ڈیڈ کا کافی حد تک بزنس میں سنبھال چکا ہوں۔ شائستہ کہنے لگی تم جانتے ہو دلاویز ہماری اکلوتی بیٹی ہے، میں اسے لندن نہیں بھیجنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے، پھر آپ کو کون سی پابندی ہے؟ آپ کا جب موڈ ہو آپ لندن آ جائیے گا، لیکن ان فیوچر مجھے پاکستان میں ہی اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، مگر ابھی یہ پاسبل نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ خبر دلاویز تک پہنچی کہ 1 مہینے تک اس کی رخصتی ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی میں یہ رخصتی نہیں کرنا چاہتی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کر شائستہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں اگر تمہارا اس سے نکاح ہوا ہے تو رخصتی تو ہونی ہے نا؟ وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں، آپ تابش سے کہیں مجھے طلاق دے دے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اور پھر جس وقت آپ نے تابش سے نکاح کیا تھا میں بہت چھوٹی تھی، وہ عمر نکاح کی نہیں ہوتی، اور نہ میں اس نکاح کو مانتی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ شائستہ نے دلاویز کے منہ پہ مارا۔ وہ کہنے لگی شرم نہیں آتی؟ کیا بول رہی ہو تم ہوش میں تو ہو؟ 5 سال ہو گئے ہیں تمہارے نکاح کو۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی ماں پلیز، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں زندہ رہوں تو پلیز تابش سے کہیں مجھے چھوڑ دے۔
میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسی اثناء میں تابش بھی کمرے سے باہر پہنچ چکا تھا، اس کی باتیں بھی سن چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیوں اس طرح سے انکار کر رہی ہے۔ بہرحال اس کے منہ سے انکار سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے، لیکن اس وقت خاموشی سے واپس نیچے پلٹ آیا۔ اپنے کمرے میں جا کے سوچنے لگا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ 5 سال سے اس کے نکاح میں ہے، اب تو اس رشتے کو اسے مان لینا چاہیے تھا۔ بجائے اس رشتے کو قبول کرنے کے وہ طلاق چاہتی ہے، جو وہ کسی صورت بھی نہیں دے سکتا۔ اس کا تو دماغ کھول کے رہ گیا۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو تابش جاگنگ کر کے اندر آ رہا تھا۔ پوری رات سویا نہیں تھا، ابھی بھی لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر گاڑی کے پاس آیا، ڈرائیور سے کہنے لگا نیچے اترو اور گاڑی کی چابی مجھے دو، آج اسے میں یونیورسٹی چھوڑنے جاؤں گا۔ ڈرائیور فوراً سے نیچے اترا اور چابیاں اسے پکڑا دی، لیکن اسی وقت دروازے کی پچھلی نشست کا دروازہ دلاویز کھول چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی سے باہر نکلتی، تابش اس کی کھڑکی کے پاس آیا، دروازہ دوبارہ سے بند کر دیا۔ کہنے لگا اگر کوئی تماشا نہیں چاہتی تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہو۔ یہ کہہ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زور سے فرنٹ ڈور بند کیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور کافی تیز رفتاری سے گھر سے باہر نکلا۔ دلاویز کی رنگت سفید پڑ چکی تھی، کیونکہ وہ اسے یونیورسٹی نہیں لے کے جا رہا تھا، بلکہ وہ اسے ساحل سمندر لے آیا تھا۔ جس قدر وہ غصے میں تھا وہ بالکل چپ تھی، کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ ساحل سمندر پر جا کر تابش نے گاڑی کو بریک لگائی۔ کافی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ ساحل سمندر پہ پہنچا تھا۔ پھر اس نے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کے زور سے بند کیا۔ دلاویز کا دل کانپ کے رہ گیا۔ پھر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، اس کا بازو پکڑ کے اسے باہر نکالا۔ کہنے لگا بتاؤ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ رخصتی سے کیوں انکار کر رہی ہو؟ یہ سننا تھا کہ دلاویز کی حالت ایسی تھی کہ غش کھا کے گر پڑے گی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، بار بار اپنا بازو چھڑوا رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ کہنے لگا کیوں نہیں کرنی شادی؟ شادی میری تم سے ہو چکی ہے، تم میری بیوی ہو۔ وہ کہنے لگی میں نہیں مانتی ایسی شادی کو، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرا نکاح آپ سے ہو رہا ہے۔ مجھ سے تو کسی نے پوچھا تک نہیں تھا، اگر پوچھا ہوتا میں اسی وقت انکار کر دیتی۔ وہ کہنے لگا انکار کر دیتی تو اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی مجھے نہیں اچھے لگتے آپ، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تابش کہنے لگا مجھے وجہ بتاؤ۔ اس وقت دلاویز کو کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا بس نہیں کر سکتی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا بازو چھڑوایا اور گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی مجھے گھر چھوڑ دیں۔ تابش کہنے لگا میں گھر تمہیں اسی صورت میں چھوڑوں گا جب تم رخصتی کے لیے حامی بھرو گی۔ وہ کافی دیر روتی رہی، سسکیوں سے روتی رہی، لیکن تابش کو پرواہ نہیں تھی۔ کہنے لگا جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہیں گھر لے جانے کے بجائے ہوٹل کے کمرے میں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر دلاویز کی جان نکل گئی۔ روتے ہوئے کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ تبھی تابش گاڑی میں بیٹھا۔ جیسے ہی بنگلے کے پورچ میں گاڑی کھڑی کی، سب سے پہلے دلاویز نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنا موبائل فون لیا اور کسی کو کال کی اور رونے لگی۔ کہنے لگی مجھے بچا لو پلیز، مجھے بچا لو، میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، پلیز مجھے بچا لو۔ اسے کمرے میں آئے ہوئے ابھی 5 منٹ ہوئے تھے جب اچانک سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، لیکن اسے نہیں پتا چلا کہ دروازے پہ کون کھڑا ہے۔ وہ ابھی بھی فون پہ بات کرنے میں مصروف تھی، یہی کہے جا رہی تھی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تابش سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے بچا لو۔ یہ سننا تھا کہ دروازے پہ کھڑے تابش کا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی منکوحہ
اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے بھی محبت کر سکتی ہے؟ وہ تو اس کی ہچکچاہٹ کو ہمیشہ شرم و حیا ہی سمجھتا رہا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکا تھا کہ کہیں کوئی اور بات نہ ہو، اور جس بات کا ڈر تھا وہی بات تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا تو دروازے کی آواز پہ وہ چونکی۔ دلاویز نے جب تابش کو اپنے کمرے میں دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ اس نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ تابش تیزی سے قدم بڑھاتا اس کے پاس پہنچا۔ کہنے لگا، کس سے بات کر رہی تھی تم؟ اس نے فوراً سے فون پیچھے چھپا لیا، نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی، کسی سے نہیں، بات نہیں کر رہی تھی میں۔ تابش نے کہا، ادھر فون دکھاؤ ادھر، میں دیکھوں کون ہے۔ کس سے کہہ رہی تھی کہ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ تابش تو یوں تھا کہ غصے کے مارے پاگل ہو جائے گا۔ 5 سال لندن میں گزارنے کے بعد بھی اس نے اپنے دل میں کسی اور کو نہیں بسایا تھا، پھر وہ ایک لڑکی ہو کے کیسے یہ سب کچھ کر سکتی تھی؟ تابش نے کہا، مجھے اپنا موبائل دو ورنہ میں تم سے تمہارا موبائل چھین بھی سکتا ہوں۔ جیسے ہی تابش نے اس سے موبائل کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ دلاویز نے موبائل دیوار پہ مار کے توڑ دیا۔ کہنے لگی، کیوں نہیں سمجھ میں آتا تمہیں؟ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ یہ سن کر تو اس کا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کہنے لگا، مجھے بتاؤ، تم نے کسی سے محبت کرنے کی جرت کی تو کیسے کی؟ اس کا بازو پکڑ کے اسے بیڈ سے کھڑا کیا، بالکل اپنے مد مقابل، اور اس کے دونوں بازو پکڑ کے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگا، میرے نکاح میں تھی، میری بیوی تھی، تم نے میری بیوی ہوتے ہوئے میرے ساتھ ناانصافی کی تو کیسے کی؟ تابش جہانگیر کے ساتھ تم نے کیا سوچ کے اتنی بڑی بے ایمانی کی؟ تمہاری زندگی پہ، تمہارے دل پہ، تمہاری ہر چیز پہ صرف میرا حق ہے۔ دلاویز تابش، تمہاری ہر چیز پر صرف تابش جہانگیر کا حق ہے۔ تم کل بھی میری تھی، آج بھی میری ہو، اور ہمیشہ میری رہو گی۔ میں آج ہی پھپھو سے بات کرتا ہوں، 15 دن کے اندر اندر رخصتی کے لیے تیار رہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، شادی کی رات تمہارا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ 15 دن ہیں تمہارے پاس، 15 دن کے اندر اندر اپنے دل سے، اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو نکال دو جسے تم نے جان بوجھ کے اپنی زندگی میں شامل کیا اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ میں برداشت نہیں کروں گا۔ تم نے میرے جنون کو، میری دیوانگی کو ابھی دیکھا نہیں ہے، آگ لگا کے رکھ دوں گا سب کو۔ یہ کہہ کر اس نے اسے بیڈ پہ پٹخا تھا، غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دلاویز کا یہ حال تھا کہ آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل پا رہے تھے، اتنی خوف زدہ تھی۔ لگتا تھا کہ ان 15 دنوں میں خوف کے مارے ہی مر جائے گی۔ فون توڑ چکی تھی اور اب اس کا کسی سے بھی رابطہ ممکن نہیں تھا۔ بس ایک ہی راستہ تھا ملاقات کا، اور وہ تھا یونیورسٹی۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تو شائستہ بیگم نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے منع کر دیا۔ وہ جان گئی کہ یقیناً تابش انہیں سب کچھ بتا چکا ہے۔ شائستہ بیگم کہنے لگیں کہ 4-5 دن میں سفیان بھائی لندن سے واپس آ رہے ہیں اور 15 دن کے اندر اندر ہم تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ اپنی مما کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، مما، مجھے نہیں کرنی تابش سے شادی، پلیز۔ شائستہ کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے تابش کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنے دل میں بسایا تو بسایا کیسے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری اس حرکت نے مجھے تابش کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ وہ تو میں نے اس کی منت سماجت کی کہ اپنے ماں باپ سے یہ بات نہ کرے، اور وہ مان گیا۔ کوئی اور ہوتا تو میری ہی عزت نہ کرتا، تمہاری عزت کا بھی جنازہ نکال دیتا اور میری بھی۔ شکر کرو کہ تابش چپ کر گیا، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ورنہ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل جاتا تمہیں زندہ مار دیتے وہ۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی، کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ چکر نہیں چڑھاتی۔ دلاویز، تم نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے، وہ غصے سے دانت چباتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
دلاویز روئے جا رہی تھی، کہنے لگی مما آپ نے کب مجھ سے پوچھا کہ میری رضامندی شامل ہے کہ نہیں؟ مجھے تو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا، آپ لوگوں نے میرا نکاح بھی اسی طرح سے کیا تھا۔ شائستہ بیگم کہنے لگی تم چھوٹی تھی اس وقت دلاویز۔ وہ کہنے لگی چھوٹی تھی اس لیے آپ نے ضروری نہیں سمجھا مجھ سے پوچھنا؟ کہنے لگی ہاں، کیونکہ تم میں عقل تھوڑی تھی اس وقت، تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہم بڑے تھے، ہم نے تمہارے لیے فیصلہ کرنا تھا۔ دلاویز کہنے لگی مجھے عقل نہیں تھی، میں بہت چھوٹی تھی، تو پھر میرا نکاح کیوں کر دیا تھا؟ جب مجھے اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ نکاح کیا ہوتا ہے، کون میرے لیے ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ نے میرا نکاح کیوں کیا تھا؟ مجھے اس قابل ہونے دیتے جب میں یہ سمجھ سکتی کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اور آپ چاہتی ہیں میں آپ کے اس فیصلے کو قبول کر لوں جس میں نہ کل میری مرضی شامل تھی اور نہ آج ہے۔ آپ نے تو بس مجھے دلہن بنا کے بٹھا دیا، میرا نکاح پڑھا دیا، مجھے زبردستی اس شخص کے ساتھ باندھ دیا جس سے مجھے صرف خوف آتا ہے۔ موم پلیز، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ انکار کرتے ہیں، تابش سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ روتے ہوئے وہ یہ سب کہہ کے وہاں سے جا چکی تھی۔ شائستہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ انہوں نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی کیا چاہتی ہے۔ انہوں نے تو یہ سمجھا کہ اسے نہ عقل ہے نہ کوئی سمجھ ہے، اس لیے اس کے لیے کیا اچھا ہے وہ دونوں میاں بیوی سوچیں گے اور وہ اس پہ رضامند ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ جو باتیں شائستہ بیگم کو 5 سال پہلے سوچنی چاہیے تھیں وہ اب سوچ رہی تھیں۔ ایک ہی تو بیٹی تھی ان کی، کیسے اس کا دل دکھا کے اسے رخصت کر سکتی تھی؟ یہی سوچ رہی تھی کہ تابش سے ایک بار بات کر کے دیکھیں۔ انہوں نے جب تابش سے بات کی تو وہ اپنی پھپھو کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے کہنے لگا، پھپھو آپ اس بے وقوف کی بات پہ اتنا سیریس کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے میں پچھلے کئی سالوں سے اس سے محبت کرتا ہوں، میں یہاں سے پاکستان سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ کیوں تیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے ایک لڑکی سے محبت ہوئی۔ پلیز اس احمق لڑکی کی باتوں کو سیریس مت لیں، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ میں نے تو لندن میں رہ کر کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، کبھی کسی سے بات کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، کیونکہ میں اپنا ہر جذبہ دلاویز کے لیے امانت سمجھتا تھا۔ پلیز دوبارہ کبھی یہ مت کہیے گا کہ میں دلاویز کو چھوڑ دوں۔ پہلی بار شائستہ نے اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ایک طرف بیٹی رو رہی تھی، دوسری طرف بھتیجا۔ بیٹی کہہ رہی تھی کہ اسے تابش کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، دوسری طرف بھتیجا تھا جو اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا کہ وہ دلاویز کے بغیر مر جائے گا۔ وہ ایک عجیب سی سچویشن میں گرفتار ہو چکی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ کس کے حق میں فیصلہ دیں۔ اگر راحیل کو پتہ چل جاتا تو وہ یقیناً اپنی بیٹی کا ساتھ دیتا، اگر دلاویز کی بات مانتی تو ہمیشہ کے لیے بھتیجے کے ساتھ ساتھ بھائی اور بھابھی کو بھی کھو دیتی۔ بے حد پریشان تھی۔ پھر یہی سوچا کہ شاید دلاویز واقعی بے وقوف ہے۔ 5 سال اس کے نکاح میں رہ کر اسے اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اور جتنی فکر اور محبت تابش اس سے کرتا ہے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں وہ لڑکا کون ہے، دلاویز سے سچی محبت کرتا ہے یا اسے دھوکہ دینا چاہتا ہے، کس برادری سے ہے، کس کا بیٹا ہے، کیا پتہ دولت کے چکر میں دلاویز کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور بھتیجا تو دیکھا بھالا تھا، پھر اس پہ بھروسہ کیوں نہ کرتی؟ اسی لیے شائستہ نے دلاویز کو ہی سمجھانا شروع کر دیا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے باپ کی عزت اسی میں ہے، 5 سال تمہارا اس سے نکاح رہا ہے، منگنی کا رشتہ تو نہیں تھا کہ ٹوٹ جائے، اس طرح تو پورے خاندان میں بدنامی ہو جائے گی۔ ایسی باتیں کر کے وہ دلاویز کی زبان کو بند کروا چکی تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں جہانگیر اور صفیہ بھی پاکستان پہنچ گئے، شادی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن دلاویز بہت چپ چپ سی تھی، اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے
وہ بے حد پریشان بھی تھی۔ صفیہ نے اپنا بنگلہ اچھے طریقے سے صاف کروایا تھا اور وہیں پہ شفٹ ہو گئے تھے۔ شادی بھی وہیں کرنی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ مہندی کا دن بھی آن پہنچا۔ مہندی کی میکسی صفیہ نے بھجوائی تھی، ساتھ میں کانچ کی چوڑیاں، پھولوں کا زیور، سب کچھ پہن کر دلاویز بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی۔ چپ چاپ وہ جا کے اسٹیج پر تابش کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن خاموش تو وہ بھی تھا۔ ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی روئی روئی آنکھیں اور اداس چہرہ دیکھ کر وہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہا، لیکن دل میں یہ ارادہ کر چکا تھا کہ اسے بخشے گا نہیں۔ آخر اس نے کیسے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے محبت کرنے کی ہمت کی؟ فی الحال تو دل میں یہ بھی خوف تھا کہ کہیں پھپھو کی محبت بیٹی کے لیے زیادہ ہی نہ جاگ جائے، اور جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی وہ اسے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اگلے روز بارات کا دن بھی آن پہنچا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، بالکل چپ چاپ، نہ کوئی چہرے پہ رونق تھی، نہ وہ مسکرا رہی تھی۔ حالانکہ سب اسے کہہ رہے تھے کہ دلاویز مسکرا تو دو، تصویریں اچھی آئیں گی، لیکن وہ بالکل چپ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ سب دیکھ کر تابش کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ رخصتی کے وقت بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ لگ کر بہت روئی تھی، حالانکہ برابر کے گھر میں رخصت ہو کے جانا تھا۔ صرف تابش یہ جانتا تھا، یا شائستہ یہ جانتی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، اور جو وجہ اس کے رونے کی تھی اس نے تابش کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ کمرے میں جاتے ہی اس سے ایک ایک بات اگلوائے گا اور اسے ایک ایک دن کا حساب لے گا۔ آخر اس نے ایسی جرت کی تو کی کیسے؟ رخصت ہو کر جب وہ اپنے ماموں کے گھر آئی تو اس کی ممانی نے اسے تابش کے کمرے میں بٹھا دیا۔ اسے کہنے لگی کہ تم نے بارات پہ ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا، میں تمہیں کھانا لا کے دیتی ہوں۔ لیکن اس نے انکار کر دیا، نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ باہر صوفے پہ بیٹھا تابش اندر جانے کے لیے بےتاب تھا تاکہ وہ پوچھ سکے کہ اس نے اس کے ساتھ ناانصافی کیوں کی۔ یہی بات تھی بس اس کے دماغ کے اندر جو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر جب وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تب وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آیا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔